عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أو كما قال الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقوا إليهم بالمودة
وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاع جاتا رہا. پختہ افکار کہاں سے ڈھونڈنے جائے کوئی، اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام. مدرسہ عقل کو آزاد تو کرتا ہے مگر چھوڑ جاتا ہے خیالات کو بے رتب و نظام. مردلا دینی افکار سے فرنگ میں محبت، عقل بے رتی افکار سے مشرق میں غلام. تمام تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے واسطے، جو تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و اسلام امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخر جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ اور اللہ رب العالمین اپنی رحمت اور فضل مومنین اور مومنات، مسلمین اور مسلمات پر فرمائے اور تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. حضرت انسان کی جو فضیلت ہے، جو عظمت ہے،
بہت زیادہ ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور پھر اس کو احسن تقویم میں پیدا فرمایا ہے، اور پیدا کرنے کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے اس کی تخلیق اور اس کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ بھی بیان فرما دیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، سرکشی اور نافرمانی کے لیے پیدا نہیں کیا، اپنے احکام کی پیروی کے لیے، اتباع کے لیے اللہ رب العالمین نے اس انسان کو پیدا فرمایا۔ مقصد بتانے کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے اس انسان کو اچھائی اور برائی کے دونوں راستے واضح طور پہ دکھلا دیے، اور پھر اس انسان کو عقل جیسی نعمت، شعور جیسی نعمت، اچھائی اور برائی کے درمیان تخصیص کرنے والی جو چیز موقوف ہے وہ بھی عطا فرما دیا۔ پھر یہیں اللہ رب العالمین نے چھوڑ نہیں دیا اس انسان کو، پھر اس انسان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمان سے اپنی محبت کا جو ہے وہ نظارہ دکھاتے ہوئے اس انسان کو راہ راست پہ رکھنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کا ایک سلسلہ جو ہے وہ بھی چلایا، اور انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا، اور ان کی ڈیوٹی جو ہے، ان کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ لگائی کہ تم نے جا کر ان انسانوں کو وہ وعدہ یاد کرواتے رہنا ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے، اور یہ ہماری عبادت کرتے رہیں، اور ہماری عبادت میں لگانا ہے ان کو۔ سورۃ اعراف پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء علیہم السلام کی اعبدو کا جو ایک لمبا سلسلہ ہے وہ اس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے ساتھ آگے بھی جو ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے رحمت فرمائی، وہ یہ رحمت فرمائی کہ جس یہ انسان اور انسانیت کے بابا کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے شیطان کو کہا کہ سجدہ کرو، اور اس نے سجدے سے انکار کیا۔ اللہ نے اس کو رجیم جو ہے وہ قرار دیا، مردود قرار دیا، اور اس کے بعد جو مکالمہ ہوا سورۃ کہف کے اندر، سورۃ اعراف کے اندر، اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اس کے درمیان اور شیطان نے جو ہے وہ اس جو مباحثہ ہوا اس کے اندر مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دیجئے کہ میں تیرے بندوں کو اچھائی کے رستے سے بھٹکاؤں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تجھے مہلت دیتا ہوں، جو میرے بندے ہوں گے ان کو تو نہیں بھٹکا سکے گا، ان کو نہیں پھسلا سکے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو بتا دیا، انسان کو بتا دیا، کائنات والوں کو بتا دیا کہ لوگوں سن لو، انہو عدو مبین، انہو لکم عدو مبین، یہ شیطان رجیم مردود تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے جو چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ اٹھیے، اپنے دشمن کو پہچانیے اور اس کی دشمنی کو قبول کیجئے، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیے۔ اس وقت شیطان اور شیطان کی ذریت جو ہے
وہ مسلمانوں کو پھسلا دیا ہے، بھٹکا دیا ہے اور رستے سے ہٹا دیا ہے، اور اکثریت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی اتباع کے اور اللہ کے پیغمبر کی اتباع کی بجائے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی نافرمانی میں لگی ہوئی ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، لا ترکنو تم نہ جھکو، لا ترکنو تم نہ جھکو الی الذی ظلموا، ان لوگوں کی طرف جو ظلم کرتے ہیں، جو ظالم ہیں، فتمسکم النار، اگر تم یہ کام کرو گے، ان کی طرف، ظالموں کی طرف جھکو گے، ان کی طرف میلان کرو گے، ان کی عادات و خصائل کے پیچھے جاؤ گے، ان کے قدم با قدم ہو کر ان کے پیچھے چلو گے، تو پھر تمہیں آگ چھوئے گی، تمہیں آگ چھوئے گی۔ آگے فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ من اولیاء، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں ہوگا، اور وَلَا تُنصَرُونَ، اور نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔ اس وقت ہم ذرا دیکھیں معاشرے کے اندر کہ ہمارا کس جگہ پہ اور کس ایریے میں، کس حلقہ میں ہمارا جو ہے وہ یہود و نصارہ کی تہذیب کی طرف میلان ہوتا ہے۔ وضاقتہ میں دیکھیں ہم اپنے آپ کو، اپنی لباس کے اندر ہم دیکھیں، ہم اپنے گفتار میں دیکھیں، ہم اپنی جو ہے وہ کاروبار میں دیکھیں، اور ان تمام معاملات کو بہتر کرنے والا جو ایک ایریا ہے، تعلیم کا جو ایک ایریا ہے، جو تعلیم کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، جو تعلیم و تربیت کی ایک سسٹم ہے، اس کے اندر بھی ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم یہود و نصارہ کی طرف لپکے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے ہیں۔ جس کو پڑھنے کا ہمیں حکم تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض تھا، لازم تھا۔ اطلب العلم کہا گیا، علم حاصل کرو، لیکن ہم نے علم کو حاصل نہیں کیا۔ علم کیا تھا؟ علم یہ تھا کہ پہچان لیا جاتا خالق کو، پہچانا جاتا اپنے رب کو، اپنے خالق حقیقی کو، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے رزق دیا ہے، جس نے جگہ دی ہے۔ نہیں، یہود و نصارہ نے یہاں پہ ہمارے میلان کو دیکھتے ہوئے، ہمارے جھکاؤ کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک ایسا سسٹم دیا جس سسٹم کے ساتھ ہماری نئی نسلیں، ہمارے بالکل صاف شفاف اور پتھر کی طرح، اور جن کے ذہنوں پر نقوش ہو جانی تھی تہذیب اسلام، اس کے اندر تہذیب مغرب کو، تہذیب فرنگ کو، تہذیب ہند یہود و نصارہ کو انہوں نے نقش کرنے کے لیے ایک ایسا سسٹم دیا جو 1935 کے ایکٹ کے مطابق لارڈ میکالے یہاں دے کے گیا، اور ساتھ یہ جملہ بول کے گیا کہ آنے والے دور میں جب یہ لوگ تیار ہو جائیں گے، جب لوگ اس سسٹم سے گزریں گے، اس تعلیم کے نظام سے گزریں گے، اس سسٹم سے ہوتے ہوئے آئیں گے، وہ ظاہری طور پہ شکل سے تو نظر آئیں گے مسلمان، لیکن ان کے رگ رگ میں جو ہے وہ کیا ہوگا؟ عیسائیوں کا، صلیبیوں کا، یہود و نصارہ کا خون جو ہے وہ دوڑ رہا ہوگا۔ ہم نماز کو پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھ لیتے ہیں، ہم مختلف عبادات کے پابند تو بن جاتے ہیں، لیکن وہ جو بصارت، جو بصیرت جو صحابہ نے حاصل کی تھی، جو نبی نے اپنے جان نشینوں کو سکھلائی تھی، اس کو کبھی ہم نے غور و خوض اس پر نہیں کیا۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہمارا دوست کون ہے، جبکہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اور شیطان کے حواری، شیطان کے جتنے بھی ذریت ہے، وہ ساری کی ساری ہماری دشمن ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم سے اپنے سسٹم نہیں چلتے، یہاں پہ بیرون ملک کا ایک
جو ہے وہ کون آئے گا؟ اس کے اوپر منسٹر آ کے بیٹھے گا، اس کے اوپر ایک جو ہے افسر کھڑا کیا جائے تاکہ ہمارا نظام جو ہے وہ امپروو ہو سکے، اس کے اندر بہتری آ سکے، اس کو بہتر بنایا جا سکے، ہمارے بچوں کی جو تعلیم و تربیت ہو سکے۔ اور میرے بھائیوں، بلی کو مرغیوں کی رکھوالی کے لیے بٹھایا جائے اور آپ بے فکر ہو کر غفلت کی نیند سو جائیں اور کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری مرغیاں بچی رہیں گی، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کے تھوڑا سا دھیان ادھر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بلی جو ہے جس کو دودھ بھی ڈالتے ہو، وہ ان مرغیوں کا کچومر نکالے گی۔ اور ہمارا بھی مسئلہ یہی ہے کہ جس نیو جنریشن نے، نئی نسل نے آگے بہتری لانی تھی، نظاموں کے اندر امپروومنٹ لانی تھی، ان کو بہتر کرنا تھا، ہم نے ان کو کن کے ہاتھوں دے دیا؟ جو ہمارے دشمن تھے۔ ان کا نصاب، ان کی پالیسی، ان کا سارا کچھ۔ تو اس کے اندر میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ ہم اس بات کے اوپر ذرا کھڑے ہو جائیں کہ اللہ سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا اس دنیا کے اندر نہیں ہے کوئی۔ ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اللہ پھر معاف کر دیتا ہے، ہماری توبہ قبول کر لیتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور وہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے لا ترکنو، نہیں جھکو، لا ترکنو، نہیں جھکو الی الذی ظلموا، ان لوگوں کی طرف جو ظلم کرتے ہیں۔ ہمیں کیوں ان لوگوں کا ظلم نظر نہیں آ رہا؟ یہود و نصارہ کا سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ یہ ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ سب سے بڑا ظلم ان کا یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ اللہ کا بیٹا گردانتے ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانتے ہیں۔ اس کے بعد رہی بات مشرکین کی، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں وہ کہتے ہیں۔ ہمیں ان کا ظلم نظر ہی نہیں آ رہا۔ جو اللہ کے لیے مخلص نہیں ہے، جو اللہ کے لیے اپنے سینے کو صاف رکھنے والا نہیں ہے، وہ ہمارے لیے اچھا ہو سکتا ہے؟ جس اللہ نے پیدا کیا، رزق دیا، نعمتیں دی، عقل دیا، شعور دیا، فراوانیاں دی، وہ اپنے رب کے لیے مخلص نہیں ہے، اپنے خالق کے لیے مخلص نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس بنیاد پر جب کسی انسان کا سینہ گندا ہوتا ہے، غلاظت کے ساتھ بھرا ہوتا ہے، اس کے دل کی پاکیزگی واضح نہیں ہوتی، اس کے سینے میں کدورت، عناد، کفر اور شرک بھرا ہوتا ہے، پھر وہ قتل و غارت پہ بھی آ جاتا ہے، وہ لوگوں کے مال بھی ہتھیاتا ہے، وہ لوگوں کی عزتوں کو بھی نوچتا ہے، وہ لوگوں کی چادروں کو تار تار بھی کرتا ہے، پھر وہ ظالم ہر ظلم کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں، میں نے ظلم کو اپنی ذات کے اوپر حرام کر دیا ہے، اور تم بھی اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ جو ظلم ہے وہ آخرت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ظالموں کو پہچانو، اپنے دشمنوں کو پہچانو۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والو، صبح و شام کے اذکار میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کو پڑھنے والو، اپنی نمازوں کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے والو، نمازوں میں، قیام میں، رکوع میں، سجود میں کھڑے ہونے والوں، سن لو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، نہ تم میرے دشمنوں کو اور نہ اپنے دشمنوں کو دوست بناؤ۔
جس سے دوستی ہوتی ہے، جس کی طرف میلان ہوتا ہے، جس کی محبت دل پر حاوی آ جاتی ہے، جس کی محبت دل پر چھا جاتی ہے، جس کی مرغوبیت آ جاتی ہے، جس کا خوف طاری ہو جاتا ہے، پھر اس کی تہذیب بھی اچھی لگتی ہے، اس کی تعلیم بھی اچھی لگتی ہے، اس کی معیشت بھی اچھی لگتی ہے، اس کا ایک ایک زندگی کا جو بھی کارنامہ ہوتا ہے وہ پسند آنے لگتا ہے۔ جب دل میں نفرت ہوتی ہے، جب دل میں دشمنی ہوتی ہے، پھر دشمن کی ہر حرکت کو قدم بقدم اس کے پیچھے نہیں چلا جاتا، پھر اس کی پیروی نہیں کی جاتی، کیونکہ شیطان بھی جو ہے وہ ہمارا کھلا دشمن، اور اس کی ذریت جو یہود و نصارہ ہے وہ بھی ہمارا کھلا دشمن ہے۔ جس دور میں بصیرت والوں نے بصارت سے، حکمت و دانائی سے، کتاب و حکمت کی دانائی سے اپنی دماغ کے اندر معکوف کو استعمال کرتے ہوئے، قرآن و حدیث سے روشنی لیتے ہوئے اپنے قدموں کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اپنے کانوں کو کھڑا کیا، اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ گھمایا، تو اس وقت ان لوگوں نے پورا یہود و نصارہ کی جو سازشیں تھیں ان کا تدارک کیا ہے، ان کو سمجھا ہے، پھر ان کا کلا کما کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان یہود و نصارہ کی سازشوں کو خوب جانا، خوب ان کا کلا کما کیا، اور کیسر و کسریٰ کے جو عوام تھے ان کو جو توڑ کے رکھ دیا، ان کو مغلوب کیا۔ لیکن آج ہم 14 اگست 1947 میں آزاد ہوتے ہیں، یہ ہمارا سفر چلتا چلتا آج یہاں تک آ گیا کہ ہم ذہنی طور پر کچھ لوگ، بلکہ اکثریت میں جو زیادہ لوگ ہیں وہ جو ہیں وہ مرعوب ہو گئے، وہ یہودوں کے اور نصارہ کی یہ جو مرعوبیت ہے ان کے سینے پر ڈر اور خوف اور محبت چھا کے رہ گیا۔ اور اللہ فرما رہا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی، اور یہود و نصارہ اللہ کے بھی دشمن، اللہ کے فرشتوں کے بھی دشمن، روح الامین کے بھی دشمن، نبی حضرت محمد، نبی ذیشان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی دشمن۔ ہم ان کی دوستیوں میں ان کی وضاحت کو اپنا رہے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا، ہے تو کافروں کا، لیکن ہمیں یہاں سے تھوڑا سی سبقت حاصل کرنی چاہیے کہ ایک کافر ہے، اپنی فیکٹری میں ملازمت رکھنے کے لیے شرائط کیا بیان کرتا ہے۔ ہمارے اندر لبرل مائنڈ بن گیا ہمارا جو ہے نا وہ ایک ایسا کوئی گل نہیں باجی کیا ہوا ہے، کام تو چلانا ہے نا، یہ سوچ آ گئی ہے۔ وہ ملازمت کے لیے ملازم کو رکھتے ہوئے کیا شرائط لگاتا تھا؟ وہ سب سے پہلے کہتا تھا، کیا سوال یہ کرتا، کیا تو اپنے مذہب کی عبادت کرتا ہے؟ اگر کوئی کہتا ہاں میں صبح اپنے مذہب کی عبادت کرتا ہوں، تو پھر وہ اس کے اندر جو ہے وہ نمبر دے دیتا، اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ایک پوائنٹ آف ویو سے۔ پھر دوسرا کہتا، کیا تو نے صبح اپنے جسم کا حق ادا کیا ہے، ورزش کی ہے؟ اگر اس میں بھی ہاں کا جواب ہوتا تو اس کو مزید وہ ایکسیپٹ کر لیتا، مزید اس کو قبول لیتا، اقبال لیتا، اس کو لے لیتا اور اس کو قریب کر لیتا۔ پھر کہتا، کیا اپنے گھر والوں کو کتنا وقت دیتا ہے تو؟ اس کے اندر یہ ہمارے لیے ساری کی ساری حدیثوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، لیکن کیا ہو گیا کہ ہم نے ان کی تہذیب سے جو سیکھا، یہود و نصارہ کی جو فلموں ڈراموں سے سیکھا، ہم صرف اس کو فالو کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے ہی نہیں کبھی۔ میرے بھائیوں، کافروں کی سازشوں کو سمجھنے کے لیے قرآن کا مطالعہ لازم ہے، نبی ذیشان کی سیرت کا مطالعہ لازم ہے، فرمودات کا مطالعہ لازم ہے، پھر جا کر تمہاری بصیرت کی جو بصارت ہے وہ کھلے گی، تمہاری آنکھیں کھلیں گی، تمہارا دماغ چمکے گا، روشن ہو جائے گا، پھر تم دشمن کو دشمن سمجھ کر چلو گے، پھر کبھی بھی دشمن کی طرف میلان نہیں کرو گے۔
کبھی نہیں جھکو گے۔ وہ جب تیسرا سوال کرتا کہ اپنے گھر والوں کو وقت دیتے ہو؟ خیرکم اخلی خیرکم اخلی خیر الناس، تم میں سے بہتر، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ حدیث موجود ہے۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا تو مقصد اتنا ہی تھا کہ جو اپنے رب کو وقت نہیں دیتا، جو اپنے آپ کو وقت نہیں دیتا، جو اپنے گھر والوں کو، قریبی رشتہ داروں کو وقت نہیں دیتا، وہ مجھے کیا وقت دے گا؟ میری فیکٹری کو کیا وقت دے گا؟ تو اس کے اندر میرے بھائیوں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اندر اپنے خالق کے ساتھ مضبوط رشتہ ہونا چاہیے، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط تعلق اور رشتہ ہونا چاہیے۔ اطاعت کے اندر ہمارا جو ہے وہ سر ہمیں تسلیم ہونا چاہیے۔ نبی کا حکم آ جائے تو ہمیں اپنی جو ہے وہ کوئی چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ تعلیم میں یہی حال جو بناتی ہے، تعلیم کے سٹرکچر کو کبھی پڑھ کے دیکھیے، کبھی دیکھیے کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہم ہے، آیات کا پڑھنا ہے ہمارے نظام تعلیم میں۔ اس نظام کے اندر امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، اس کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اس نظام کو جو اسلامی نظام تعلیم ہے اور قرآن و حدیث کا جو نظام ہے اس کے اندر لا کر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت لازم ہے۔ جو ہمارا نظام تعلیم ہے وہ دلوں پر کام کرتا ہے، جو اسلام کا نظام تعلیم ہے وہ دلوں پر کام کرتا ہے، اور جو یہود کا نظام تعلیم ہے وہ صرف اور صرف دماغ پر کام کرتا ہے، دماغ کا شاطر بناتا ہے، دماغ کا تیز بناتا ہے، دماغ کے اندر فراڈ بازیوں کو بھرتا ہے، فراڈ بازیوں کو آگے لے کے آتا ہے۔ اور جو اسلام کا نظام ہے وہ دل کی دنیا کو بدلتا ہے، اور جو دل کی دنیا کو بدلتی ہے، جب دل کی دنیا بدلتی ہے تو پھر کائنات کے اندر تبدیلی اور انقلاب آیا کرتے ہیں۔ اللہ بھی فرماتا ہے لا ينفع یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ نے بھی ایکسیپٹ تب کرنا ہے، اللہ نے بھی ان لوگوں کو پاس کرنا ہے، جنت عطا کرنی ہے جو دل لے کے آئے۔ کیسا دل لے کے آئے؟ قلب سلیم لے کے آئے، قلب سلیم لے کے آئے۔ قلب سلیم جو ہے آیات کے ساتھ بنتا ہے، کتاب اللہ اور حکمت دنائی فرمودات رسول کے ساتھ بنتا ہے۔ تو اس کو میرے بھائیوں اپنے بچوں کے اندر قرآن و حدیث کی تعلیم لازم قرار دے دو، خود سے پڑھاؤ یا جیسے بھی اس کا انتظام کرو۔ نہیں تو اگر ہم نے اس سے تجاہل برتا، اس سے نیگلیکشن سے کام لیا، اس سے ہم آگے پیچھے رہے، چونکہ چنانچہ میرے پاس وقت نہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو پھر یہ اولاد تمہاری کبھی نہیں ہوگی۔ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی اہل کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ اور فرشتوں کا رویہ کیسا سخت ہے، کبھی نہیں وہ کسی کی بات سننے والے، جو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس کو فالو کرنے والے ہیں، اور کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ ہمیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ یار کوئی بات نہیں، وہ دیکھو ان کا یہ نظام وہ نظام بڑا اچھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، واضح طور پہ یہاں پہ بیان فرما دیا یہود و نصارہ کو کبھی اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے کسی صورت میں دوست نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنے من کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ آج معاشرے کے اندر سوشل میڈیا نے اور بے شمار قباحتوں نے اس کے اندر دوسروں کی طرف تو انگلیاں اٹھانا سکھلا دی ہیں، لیکن اپنے من کے اندر جھانکنا، اپنے گریبان کے اندر جھانکنا، اپنے دل کی دنیا کو دیکھنا، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا، اس کے اندر کوئی کبھی ہمیں موقع ہی نہیں ملا۔ تھوڑا سا وقت ملا، کام سے فارغ ہوئے، فیس بک کھول لی، واٹس ایپ چلا لیا، ایمو چل گئی، یوٹیوب چل گئی، انٹرنیٹ چل گیا،
انہوں نے اتنی قباحتیں جو ہیں ہمارے اندر جو پھیلا دی ہیں، جس کے ساتھ ہم اللہ سے دور ہوتے ہوتے ہم مشینری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے آج کرونا کی وجہ سے اتنا خوف و ہراس اور پینک پھیلا دیا گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں جو ہے جیسے ہے مرض موجود ہے، احتیاط ضرور کیجیے، لیکن مومن جو ہے وہ موت سے ڈرتا نہیں۔ ہم تو موت کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ہمارے اوپر مرنا جو ہے کتب علیکم القتال، ہمیں تو کہا گیا تھا نظاموں کو بدلنے کے لیے تمہیں جانیں بھی دینی پڑے، لڑائیاں بھی کرنی پڑے تو لڑو، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم آج بالکل موت سے وہن کی بیماری میں مبتلا ہو کر، بالکل خواب غفلت میں جا کر، بالکل اپنی ذمہ داریوں سے تجاہل برتتے ہوئے ہم چلے گئے ہیں۔ آج لحاظ جو ہے، آج جو میلان کفر ہے، یہ کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ میرے بھائیوں، میں دو باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ دعوت و جہاد سے دوری ہے، دعوت و جہاد سے دوری ہے۔ آج کہا جائے بھائی دعوت دو کسی کو، کہا جاتا ہے جتنے کو لگا پا الگ کرنے تینوں مسئلہ ہے کوئی، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں جو کر رہا ہوں میں اپنے لیے کر رہا ہوں۔ نہیں میرے بھائیو، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تؤمنون باللہ، تمہاری یہ ذمہ داری لگی تھی۔ تمہیں افضل ترین اور تمہیں بہترین امہ اس لیے کہا گیا تھا کیونکہ تم کیا کام کرتے تھے؟ تمہارے ذمہ کیا تھا؟ دوسروں کو دعوت دینا، دوسروں کی اچھائی کی طرف لے کے آنا۔ آج تو والدین اپنی اولاد کو نہیں کہتے، اپنی اولاد کو نہیں کہتے بھائی نماز پڑھ لو، اپنی اولاد کو مذہب دین کی اور شریعہ کی دعوت دینے سے گریزاں ہیں۔ کہا جائے کیوں نہیں کہتے اپنے بچوں، کہتے مانتے ہی نہیں، آگے سے دھمکیاں لگاتے ہیں۔ اور میرے بھائی یہی وجہ ہے، جب قرآن و حدیث سے ان کو توڑ دو گے تو پھر یہ ان کا آزاد خیال ہو جانا، پھر وہ جس طرح ان سے وہ لیتے ہیں، جو ان سے جملے سیکھتے ہیں فلموں ڈراموں سے، پھر اسی طرح تمہیں وہ آگے سے بولیں گے۔ دعوت کا کام کرو میرے بھائیوں، اپنے حلقہ احباب میں کام کرو، نہیں تو یہ میلان کفر اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ہمارے عوانوں میں بیٹھے ہوئے بھی ادھر ملان کرتے ہیں، سیاسی طور پہ ملان، انفرادی طور پہ ملان اور معیشتی طور پہ بھی ملان۔ میرے بھائیو ایک ایک سسٹم کو دیکھنے کی بات ہے۔ ہمارے پاس تو اپنا نظام اوقات نہیں رہا میرے بھائیو، جو ہمارا اپنا نظام اوقات تھا نا وہ نہیں رہا۔ عیسوی کو تم لے کے چل رہے ہو، جو تقویم تم فالو کرتے ہو وہ تقویم کون سی ہے؟ وہ عیسائیوں کی، نصارہ کی تقویم ہے جس کو تم فالو کیے جا رہے ہو۔ تمہیں اور ہمارے بچوں کو ان کی دیوتوں دیوتیوں کے نام پر رکھے ہوئے مہینوں کے نام تو یاد ہے، لیکن محرم جو ہے وہ نہیں یاد ہے، اور میرے بھائیوں اس کے بعد سفر یاد نہیں ہے، اس کے بعد میرے بچوں کو جو اسلام کے 12 مہینے وہ یاد نہیں ہے، 12 مہینے یاد نہیں ہیں۔ جو ابھی ہمارے بچے میٹرک میں کس جگہ پہ چلے گئے؟ بیکن میں پڑھ رہے ہیں، دی ایجوکیٹر میں پڑھ رہے ہیں، الائیڈ میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ بڑی بڑی جو برانڈڈ اور یہ ایجنسیز ہیں، یہ جو آنے والے والدین کو بھی کلائنٹ کے ساتھ اس کو موصوف کرتے ہیں، منسوب کرتے ہیں، اور اس کو بھی ایک اپنا گاہک سمجھتے ہوئے اس کو کیش کرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے صرف اور صرف آکسفورڈ، کیمبرج اور اس کے علاوہ ہارورڈ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تم جڑو کس کے ساتھ؟ کتاب اللہ کے ساتھ۔ ہم کتاب اللہ کے ساتھ کتنے جڑے ہوئے ہیں؟ اگر کتاب اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے تو پھر دعوت دینے کے قابل ہوں گے نا۔ جب کتاب اللہ سے خود آگاہ نہیں ہوں گے تو پھر کیسے دعوت دیں گے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، کفار کی جو مخالفت ہے اس کو لازم لانے کے لیے اور ملان کو ختم کرنے کے لیے پہلی جو کام ہے وہ دعوت ہے، وہ شعور کی دعوت ہے، وہ دین کی دعوت ہے، وہ لوگوں کو یہ بتلانے کی دعوت ہے، جس طرح اقبال نے کھڑا کیا تھا لوگوں کو اس برِ صغیر کے اندر، اور جس طرح جو ہے وہ قائد اعظم نے یہاں پہ لا الہ الا اللہ کی آواز پر لوگوں کو کھڑا کیا تھا، لوگوں کو اس بات پر کھڑا کیا تھا، اس طرح آج بھی لوگوں کو بتا کر لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے مطابق کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔
اس نظریے کو لا الہ الا اللہ جو تقریباً 1,24,000 پیغمبر ہیں، اس کے بعد 3 لاکھ تقریباً جو صحابہ ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور عیسیٰ علیہ السلام، اس طرح سے تقریباً 3 لاکھ لوگوں کی جو سیرت ہے، جس کو کفار کے اوانوں میں انہوں نے جن کو وہ لے کے گئے تھے جس دعوت کو، آج ہم اس کو گھر میں کہنے سے ڈرتے ہیں، گھر میں کہنے سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ ہمارا میلان ہے، یہ ہمارا جھکاؤ ہے۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں، برائیوں سے روکو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو کتنی چھوٹی سی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کھانوں کے حوالے سے، نصارہ کے کھانوں کے حوالے سے، یہود و نصارہ عیسائیوں کے کھانوں کے حوالے سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا اگر یہود و نصارہ کی طرح تیرے دل میں خندشہ پیدا ہو گیا جس طرح ان کے دلوں میں خندشہ پیدا ہوا کرتا تھا، تو یہ تیری یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کے کھانے کے حوالے سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اگر کسی کھانے کے حوالے سے جس طرح وہ ان کے دل کے اندر یہود و نصارہ کے دل میں کھانوں کے حوالے سے خود ہی کہے جاتے تھے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے، تو اس طرح تو کرے گا تو تیری مشابہت کس کے ساتھ ہو جائے گی؟ یہود و نصارہ کے ساتھ ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ کافی داڑھیاں جو ہیں وہ سفید ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھیوں کو بدل دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، غیروا شیبہ، اپنی جو ہے وہ اپنی داڑھی کے رنگ کو بدل دو۔ کس کے ساتھ بدلو؟ خضاب لگا کے ان کو رنگ کرو، خضاب لگاؤ، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، اور یہاں پہ کچھ ہم اس کو بھی معیوب سمجھتے ہیں، یہ تہذیب فرنگ کی طرف ملان ہے، ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، ہم اس کو پسند نہیں فرماتے، یہ داڑھی شریف کو جو ہر نبی کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کی اور مشرکین کی مخالفت کرو، تینوں حدیثوں میں خالف المشرکین، خالف الیہود، خالف المجوس، یہ تینوں لفظ آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مونچھوں کو کٹواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کیسے ہے کہ عاشوراء کا روزہ رکھا جاتا ہے، یہودی جو ہے وہ صرف 10 یوم عاشوراء کا 10 کا عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، تم نے روزہ رکھنا ہے ان کی مخالفت میں تو کیا کرنا ہے، یا 9 کا روزہ منا لو یا 11 کا ساتھ منا لو، ایک روزہ ساتھ ملانا ہے، ان کی مخالفت کرنی ہے۔ ہم مخالفت کی بجائے ان کی طرف جھکاؤ ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کے ساتھ ہمارا لگاؤ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ جوتا پہن کے نماز نہیں پڑھتے، تم جوتا پہن کے نماز پڑھا کرو۔ اور لیکن یہاں پہ کسی کو مغالطہ نہ لگ جائے کہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں مسجد میں بھی کلین بچھے ہو تو جوتا پہن کے آ جاؤ، اس کے ساتھ ماحول کا جو ہے نا وہ اڈپشن ہے، ماحول کی مطابقت ہے۔ تم میدان جہاد میں ہو، کیونکہ مومن جو ہے وہ جہاد کراہی ہے، وہ جہاد جو مقتل ہے اس کی طرف اس کا جانا ہے، اس کے ساتھ اس کا لگاؤ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم کیا کیا کرو، جوتے پہن کے نماز پڑھا کرو، اور یہود و نصارہ کا کیا کرو، مخالفت کرو۔ میرے بھائیو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وضع میں بھی، قطع میں بھی، نظام دنیا میں بھی، ایک ایک حرکت میں، ایک ایک انداز میں تم بولو تو اس میں تمہاری مشابہت جو ہے وہ یہود و نصارہ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ تم پڑھو تو تمہاری پڑھائی میں یہود و نصارہ کو کمپیٹ کرنا تو ہو، مقابلہ کرنا تو ہو، مگر ان کی طرف میلان نہ ہو، تمہاری معیشت میں سود کا شائبہ نہ ہو۔ آج تو تمہارا نظام معیشت کیا ہے اس کو بھی تو پڑھ کے دیکھو۔ ہم نے کبھی غور و خوض نہیں کیا۔ قرآن کو پڑھیے میرے بھائیوں، قرآن بھی اکساتا ہے یہود و نصارہ کی مخالفت پر، ایک رکوع کے بعد ایک پارے کے بعد ایک منزل کے بعد ایک جو ہے، اور ہر جو ہے پورے 30 پاروں میں یہود و نصارہ کی خباثتوں کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے یہ کھول کھول کے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا۔ یہود و نصارہ تمہارے کیا ہیں؟ دشمن ہیں۔
ہم آج کہتے ہیں یہ داڑھی والوں نے صرف دشمن بنا رکھا ہے، وہ تو ایسے ہے ہی نہیں، ان کی تہذیب بڑی اچھی ہے، وہ بولتے بڑے اچھا ہے، ان کے کھانے بڑے مزیدار ہیں، ان کے لباس بڑے پائیدار ہیں، ان کی سڑکیں بڑی پائیدار ہیں۔ اور میرے بھائیو، جس کا دل پائیدار نہیں ہے اس کا کوئی بھی کام پائیدار نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں اگر کامیابی ہے تو وہ دل کی دنیا پر ہے، اگر دل کی دنیا نہیں صحیح ہوگی، ایمان والی نہیں ہوگی تو کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اور ایک طرف وہ فاسق فاجر، وہ گناہگار مسلمان جو لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہے مگر پھر بھی اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، پھر توبہ کر لیتا ہے، وہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں قدر والا ہے، وہ جنت میں جائے گا اگر اس نے شرک نہیں کیا۔ اگر اس نے شرک نہیں کیا تو ایک وقت آئے گا اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کی اس کو سزا دینے کے بعد اس کو جنت میں ضرور ڈالے گا، یا ویسے ہی اللہ غنی ہے اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ شعور کی زندگی جیے، دشمن کو پہچانیے، تمہارا شیطان کھلا دشمن، شیطان کی ضروریت اسرائیل، امریکہ، بھارت اور اس کے تمام حواری، یہ سارے کے سارے طاغوت کے، یہ سارے کے سارے طاغوت کے حواری ہیں اور طاغوت کی ضروریت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان کی دشمنی قبول کیجیے، میدانوں میں کھڑے ہو جاؤ، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھو، معیشت کے نظام میں بھی آگے بڑھو، اور ایک ایک نظام کے اندر اپنا لوہا منواؤ، جس طرح عمر فاروق نے منوایا تھا، جس طرح صلاح الدین نے منوایا تھا۔ اور اس برے صغیر کے اندر آ کے محمد بن قاسم نے ایک عورت کی آواز پہ آ کے اس نظام دنیا کے اندر اسلام کے نظام کو کھڑا کیا تھا۔ اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، لا ترکنوا الی الذین ظلموا، نہ ہاتھ بڑھاؤ امریکہ کی طرف، نہ ہاتھ بڑھاؤ اسرائیل کی طرف، نہ ہاتھ بڑھاؤ میرے بھائیوں دوستی معیشت کے لیے، کسی کے معاملے کے لیے بھارت کی طرف۔ یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی دشمنی قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرے تو اسلام پر اور ایمان والی موت آئے، شہادت کی موت آئے، اور اللہ رب العالمین مسلمانوں کو عظمت عزت عطا فرمائے اور کافروں کو ذلت اور رسوا فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔